اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی کسی بات سے کیا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 948، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعہم اللہ فیہ۔ جس مسلمان کی نماز جنازہ میں ایسے 40 افراد اس کی نماز جنازہ پڑھیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش قبول فرماتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب کسی مسلمان صاحب ایمان کے جنازے میں 40 ایسے صاحب ایمان جو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، اگر وہ شریک ہو جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اس میت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو رد نہیں فرماتا۔ اسی لیے ناظرین، جو مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ نماز جنازہ ٹھیک ہے، دعا ہے اس میں، کیونکہ نماز میں بھی دعا ہے نا، نماز میں بھی ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن نماز کے بعد بھی دعا کیا کرتے ہیں۔ تو نماز جنازہ خود بھی دعا ہے، اور اس کے بعد جب 40 مسلمان جو صاحب ایمان ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، وہ اگر اس میت کے حق میں دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتا۔ تو ناظرین، اسی لیے نماز جنازہ میں شرکت بھی کیجیے، پھر کسی موقع پر اس کا ثواب بھی میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد دعا بھی میت کے لیے ضرور کیجیے کہ اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ جتنے بھی مرحومین گزر چکے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم، اور سورہ مریم کی آیت نمبر ہے 68، آیت نمبر 68 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تحفظ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ اسے جثیًا پڑھیں گے، وف کی صورت میں جثیّا پڑھا جائے گا۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں آخر میں علامت وقفے اندر 68 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 68 68 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ فا ایک کلمہ، واو دوسرا، ربی تیسرا، کا چوتھا، لنحشرن
پانچواں، اور پھر اس کے بعد ناظرین الشیاطین چھٹا، ثم ساتواں، لنحضرن آٹھواں، حول نواں، جہنم دسواں، جثیہ گیارہواں۔ کل یہاں پر 11 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فا و ربک، ملا کر پڑھیں گے فا و ربک، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، با مشدد ہے، با کو جماؤ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ فا و ربک لنحشرنہم، ملا کر پڑھیں گے لنحشرنہم، یہاں پر بھی را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ و الشیاطین، واو پر زبر ہے، اس سے الشیاطین کے شین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ شین حرف شمسیہ ہے۔ حرف شمسیہ وہ حرف جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو اسے ہم والشیاطین، غلط، والشیاطین، یا کھڑا زبر یا اور یا الف زبر یا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ والشیاطین ثم لنحضرنہم، ملا کر پڑھیں گے لنحضرنہم، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ حول جہنم، ملا کر پڑھیں گے حول جہنم، جثین، یہاں وقف پڑھیں گے تو جثیہ پڑھیں گے کیونکہ دو زبر کی ترمیم وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوربک، لنحشرنہم، فوربک لنحشرنہم والشیاطین والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیہ۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آج کا سبق ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم رب، دوسرا ہے کا ضمیر، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا۔ تیسرا ہے الشیاطین، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا۔ چوتھا ہے حولہ، پانچواں ہے جہنم، چھٹا ہے جثیہ۔ کل یہاں پر 6 اسماء موجود ہیں۔ تو پہلا اسم ہے رب، دوسرا ہے کا ہم، تیسرا ہے الشیاطین،
چوتھا ہے حولہ، پانچواں ہے جہنمہ، اور چھٹا ہے جثیہ۔ ناظرین یہ 6 اسماء ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے لنحشرن، اور دوسرا فعل ہے لنحضرن، لنحشرن، نمبر 2 لنحضرن۔ چلیے جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے فا، دوسرا ہے واو، یہاں پر بھی نمبر 2 واو ہے، تیسرا ہے ثم۔ تو کل 3 حروف ہیں، فا، واو اور ثم۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے رب۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ اور ناظرین یاد رکھیں کہ جہاں تک پرورش کرنے والا، پالنے والا، تو یہ حقیقی طور پر دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ رب ایک ہی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اور مجازن جو ہے، جو پرورش کرنے والے ہیں یا گارڈینز ہیں، سرپرست ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ صفت ربوبیت کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے والدین کو بھی صفت ربوبیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم میں سورہ اسراء یا بنی اسرائیل کے لیجیے اس میں متصف فرمایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو بڑے واضح انداز میں فرمایا۔ لیکن حقیقت میں رب ایک ہی ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے، مجازن والدین کی طرف اسے منسوب کیا جاتا ہے۔ تو یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، اور انت منفصل ہو تو انت کی شکل میں ہوتی ہے، کا یا انت۔ اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو۔ ہم کی شکل میں ہوگی، صرف منفصل ہوگی تو پھر ہم، متصل ہوگی تو ہم اور ہم دونوں شکلوں میں ہوگی، اور منفصل ہوگی تو فقط ہم کی شکل میں ہوگی۔ ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔ الشیاطین شیطان کی جمع ہے، شیطان ایک شیطان، شیاطین بہت سے شیطان۔ تو ناظرین شیطان اور شیاطین یہ دونوں کے دونوں اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے حولہ۔ حولہ کسے کہتے ہیں؟ حولہ کہتے ہیں ارد گرد۔ حولہ اس کا معنی ہوتا ہے ارد گرد۔ جہنم، جہنم کا معنی جہنم ہے، جہنم وہ مقام ہے جو اللہ رب العالمین نے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور ناظرین یہ بھی جو ہے وہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جثیہ۔ جثیہ کسے کہا جاتا ہے؟ جثیہ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے جثیہ کہتے ہیں۔ اب آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ نحشرو یہ فعل مضارع ہے، اور لام تاکید بانون تاکید، لام تاکید شروع میں ہے، نون تاکید آخر میں ہے، تو اسے کہتے ہیں فعل مضارع معروف لام تاکید بانون تاکید۔ صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی نحشرو کا معنی کیا ہے کہ ہم جمع کرتے ہیں یا ہم جمع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور لنحشرن جب لام تاکید بانون تاکید کے ساتھ ہوگا تو کیا معنی ہوگا؟ البتہ ہم ضرور جمع کریں گے، کیونکہ لام تاکید بانون تاکید آ جائے تو پھر وہ مستقبل کا معنی دیتا ہے۔ تو لنحشرن ہم ضرور جمع کریں گے۔
ناظرین و سامعین، یوم الحشر، قیامت کے دن کو یوم حشر بھی کہتے ہیں، یعنی جمع ہونے کا دن، کہ اس دن ساری مخلوق جو ہے وہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے انہیں بڑے جو ہے وہ پروٹوکول کے ساتھ لایا جائے گا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ جس دن متقین کو ہم جمع کریں گے وفد کی صورت میں، پروٹوکول کے ساتھ۔ اور ناظرین، ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور فرمائے کہ ہم جو ہے وہ مجرمین کو ہانک کر جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ متقین ہے ان کا پروٹوکول الگ ہے، اور مجرمین ان کی بے عزتی، ان کی رسوائی وہ الگ ہے۔ پھر اس کے بعد لنحضرن، یہ نحضر کا معنی کیا ہے؟ فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہم حاضر کرتے ہیں یا ہم حاضر کریں گے، اور یہاں پر بھی لام تاکید بانون تاکید ہے، تو لنحضرن کا معنی کیا ہوگا؟ مستقبل کا معنی ہوگا اور تاکید کے ساتھ ہوگا۔ تو ناظرین کیا معنی ہوگا؟ لنحضرن، البتہ ہم ضرور حاضر کریں گے، البتہ ہم ضرور حاضر کریں گے۔ اب آ جائیے ناظرین حروف کی جانب۔ فا کا معنی ہے پس یا تو، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہاں پر اس کا معنی کیا گیا ہے پس۔ پھر اس کے بعد ہے واو۔ ناظرین یہ جو پہلا واو ہے نا، وربک، یہ قسمیہ ہے، یہ قسم کے لیے یہ واو استعمال ہوا ہے۔ تو وربک، تیرے رب کی قسم، یا فوربک، پس تیرے رب کی قسم، تو اس کا معنی اور نہیں کیا جائے گا۔ اور جو دوسرا واو ہے، دونوں حرف ہیں، دونوں حروف ہیں، دوسرا واو ہے یہ عطف کے لیے ہے، یعنی اس کا معنی ہے اور، یہ قسم کے لیے نہیں ہے۔ تو ناظرین و سامعین، اس کا واو کا معنی ہے اور ہم بتا چکے ہیں کہ وربک یہاں پر واو کس معنی میں ہے، والشیاطین یہاں پر واو کس معنی میں ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ثم کا معنی ہے پھر، ثم کا معنی ہے پھر، یہ تاکیب کے لیے آتا ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ آئے، یعنی زید آیا پھر امر آیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ زید کے بعد امر کا آنا، تو یہ تاکیب اسے کہتے ہیں کہ بعد، یعنی بات کو بیان کرتا ہے۔ تو ثم کا معنی ہے پھر۔ اب ناظرین دیکھیں آپ، 6 اسماء، 2 افعال، 3 حروف، تو 6 اسماء ہیں، 2 افعال ہیں، 3 حروف ہیں، تو کل ملا کر جو کلمات کی تعداد ہے ناظرین وہ 11 ہے، اور یہاں پر ہم لکھ بھی لیتے ہیں۔ اور 11 کلمات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل 3 کلمات ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ 3 کلمات کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے رب، نمبر 1 ہے رب، نمبر 2 شیطان اور شیاطین، نمبر 3 جہنم۔ یہ 3 جو ہے وہ کلمات ہیں جو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ فا زبر فا، واو زبر وا، را با زبر رب، با زر بی، کاف زبر کا، ربک، فوا ربک، فوا ربک، لام زبر لا، نون حا زبر نح، شین پیش شو، را نون زبر رن، نون زبر نا، لنحشرن، حامیم پیش ہم، لنحشرنہم، فوربک لنحشرنہم، واو شین زبر وش، شین زبر شا، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، تو یا زی، نون زبر نا، والشیاطین، فوربک لنحشرنہم والشیاطین، سا میم پہ ثم، میم زبر ما، ثم، لام زبر لا، نون حا پیش نح، تو زی، را نون زبر رن، نون زبر نا، ہا میم پیش ہم، لنحضرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم، حا واو زبر حو، لام زبر لا، حولا، جیم زبر جا، ہا نون زبر ہن، نون زبر نا، میم زبر ما، جہنم، حول جہنم، جیم زر جی، سا یا زر سی، یا 2 زبر ین، جی سی ین،
ہاں وقف کریں گے تو جیسی یا پڑھیں گے، اس لیے کہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ ناظرین و سامعین، اب ہم چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ۔ ترتیل کا معنی ہے انتہائی ٹھہر کر پڑھنا، اور عام طور پر ہمارے یہاں کسی بھی محفل کے اسٹارٹنگ میں جو تلاوت ہوتی ہے اسے ترتیل کی تلاوت کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو انتہائی ٹھہر کر پڑھا کرو۔ دوسرا ہے حدر۔ حدر کا معنی اتنا تیز پڑھنا، یعنی اتنا تیز پڑھنا کہ جس میں تلفظ یا حروف کی ادائیگی، مخارج وغیرہ ضائع نہ ہو، ان کی رعایت کی جائے، جیسے عام طور پر نماز تراویح میں پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین ایک ہوتا ہے تدویر، یعنی ترتیل اور حدر کی درمیانی رفتار ہے، اس سے تدویر کہا جاتا ہے، جیسے فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے ترتیل کے ساتھ تلاوت ہم کریں گے، آپ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا جو ہے وہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے حرف پہ حرف ترجمہ، پھر اس کے بعد آسان فہم ترجمہ، پھر آخر میں اس کی آسان تفسیر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ فا پس، واو قسم، ربی رب، کا تمہارے، فوربک پس تمہارے رب کی قسم، لنحشرن البتہ ہم ضرور جمع کریں گے، ہم انہیں، وا اور، الشیاطین شیطانوں کو، ثم پھر، لنحضرن البتہ ہم ضرور حاضر کریں گے، ہم انہیں، حولا ارد گرد، جہنم دوزخ کے، حولا جہنم جہنم کے ارد گرد، جثیا گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ ناظرین و سامعین، اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ سو آپ کے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور شیطانوں کو جمع کریں گے، پھر ہم انہیں ضرور جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر میں ناظرین انشاءاللہ ہم جو بلکہ اس سے پہلے ہم نے جو عرض کیا آپ کی خدمت میں، تو آیت نمبر 63 تک ہم نے عرض کیا تھا۔ اب انشاءاللہ آیت نمبر 64 سے عرض کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب،
اور ناظرین جو آیت نمبر 64 ہے اس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے، تلک وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا۔ اور ناظرین اس میں یہ فرمایا گیا کہ اور ہم فرشتے صرف آپ کے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، ہمارے آگے اور ہمارے پیچھے جو اس کے درمیان ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ناظرین جب جبرائیل علیہ السلام جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یعنی جب انہوں نے یعنی نصارہ نے یا کفارہ نے قریش نے آپ علیہ السلام سے روح اصحاب کہف و سکندر ذوالقرنین کے متعلق سوالات کیے تھے، تو اس کے جواب میں یعنی جبرائیل علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد وحی لے کر آئے۔ پورا واقعہ ہم آپ کو عرض کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں۔ تو یا پھر اس کے علاوہ کبھی جو ہے وحی الہی میں تھوڑی تاخیر ہوتی تو نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ تم اس سے زیادہ کیوں نہیں آ سکتے، تم اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ تو اس پر فرمایا کہ گویا کہ فرشتوں کا یہ قول جو ہے اللہ رب العالمین نقل فرمایا کہ ہم جو نازل ہوتے ہیں وہ صرف آپ کے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، ہمارے آگے ہمارے پیچھے اس کے درمیان جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یعنی ایک تو یہ جواب دے دیا کہ یہ بھلے کچھ بھی کہیں لیکن جو فرشتے ہیں وہ یعنی کفار کچھ بھی کہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، کیوں نہیں وہی آ رہی، یا جو بھی ہے، تو فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ معجل ہوتے ہیں نہ مؤخر ہوتے ہیں، جو حکم ہوتا ہے وہ پورا کرتے ہیں اور اسی کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ کیوں کہ سب کچھ اسی کی ملکیت ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ اس میں ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ دوسری بات کہ وہ جو کہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو بھول گیا ہے، تو آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ انسان ہے جو بھول جاتا ہے، لیکن آپ کا رب بھولنے والا نہیں، وہ اس سے ماورا ہے۔ اور قرآن کریم میں سورہ والضحیٰ میں تو بڑے واضح انداز میں فرمایا نا کہ ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہ آپ سے ناراض ہوا۔ پھر اس کے بعد ناظرین آیت نمبر 65 میں آپ دیکھیے کہ اس میں فرمایا کہ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ، آسمانوں کا اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا وہی رب ہے، سو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ کیا تم اس کے کسی ہم نام کو جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا مالک اور مربی ہے، وہی ان سب چیزوں کا خالق ہے، وہی اس کائنات کو بنانے والا ہے، نہ صرف بنانے والا ہے بلکہ چلانے والا بھی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ سو تم سب اسی کی عبادت کرو، اور اس راہ میں اگر کچھ رکاوٹیں اور دشواریاں آ جائیں تو ان سے گھبرانا مت، اور اگر نزول وحی میں تاخیر ہو جائے تو آپ اس سے آزردہ خاطر نہ ہوں، اور دل جمعی سے پہلے کی طرح اس کی عبادت پر کمر بستہ رہیں۔ اگر کفار تانے دیں تو ان کی پرواہ بھی نہ کریں بالکل۔ دوسرا یہ کہ ناظرین جو یہ فرمایا کہ کیا تم اس کے کسی ہم نام کو جانتے ہو؟ اگر کوئی جو تم نے خدا بنا رکھے تو بتاؤ تمہارے خداؤں میں سے کسی کا نام یہ ہے، یا تمہارے خداؤں میں سے کوئی ایسا ہے جو سب کو پیدا کرنے والا ہو، یا تمہارے خداؤں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کی یہ صفات ہوں، تو اس کا مثل کوئی بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے، نہ اسماء میں نہ صفات میں نہ اس کی طاقت و اختیار میں کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، اور وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین آیت نمبر 66 میں کیا فرمایا کہ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں ضرور ان قریب زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا؟ تو یہ ناظرین انسان نے ظاہر ہے کہ جو یوں سمجھنے کے جو نہیں مانتے اور اس بات پر حیرت اور استعجاب کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی انسان جب مر گیا اور اسے مرے ہوئے صدیاں گزر گئیں، یعنی ظاہر ہے کہ قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا تو کتنے انسان ایسے ہوں گے کہ چلو ہم تو قیامت سے اتنا دور نہیں ہیں، تو لیکن پھر بھی 200 300 سال 400 سال یہ تو ہوگا نا، اور اس کے ساتھ ہم سے پہلے صدیوں پہلے جو انتقال کر چکے ہیں تو ان کا کیا، یعنی ہزارہ سال یا لاکھوں سال گزر جائیں گے، تو انسان کیسے زندہ ہوگا، دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کے کئی جواب دیے
کہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہ انہوں نے کہا کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہڈیوں کو زندہ کرے گا، اور سب کچھ وہ تو خاک میں مل گئی ہے، وہ تو مٹی میں مل گئی ہے. تو قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، میرے رب فرماتے ہیں ان سے کہو کہ پہلی مرتبہ عدم سے وجود میں تمہیں کون لایا تھا. پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے. جب وہ پہلی مرتبہ آسانی سے بنا سکتا ہے تو دوسری مرتبہ اس کے لیے بنانا کیا مشکل ہے. ناظرین و سامعین، اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے کئی جوابات دیے. تو یہ مین جواب یہی ہے کہ مثال کے طور پر میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آپ کسی یعنی کمپنی کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے اس طرح، تو وہ کہے گا نا آپ کو کہ آپ مجھے ایک کام کریں کہ یہ چیز بتائیں، میں اس کی ڈائی بناؤں گا. ڈائی بنانے کے بعد پھر بات کریں گے. اچھا، ڈائی بنانے کے بعد اس میں مشکل ہوتی ہے، ڈھائی اس سانچے کے مطابق اس چیز کو تیار کیا جاتا ہے. جب ایک مرتبہ وہ تیار ہو جائے، دوبارہ اس سے کہا جائے تو وہ فوراً کہے گا اچھا ٹھیک ہے میں بنا دیتا ہوں. پھر آپ سے ڈائی نہیں مانگے گا کیونکہ ڈائی اس کے پاس تیار ہے، سانچہ تیار ہے، اب اسے بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے. تو اور رب کریم نے انسانوں کو انہی کی سطح پر سمجھایا کہ پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے. ہمارے لیے پہلی مرتبہ مشکل نہیں ہے، پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے. جب میں پہلی مرتبہ آسانی سے بنا سکتا ہوں تو دوسری مرتبہ میرے لیے بنانا کیا مشکل ہے. تو ناظرین و سامعین، اس کا جواب اللہ رب العالمین نے مختلف انداز سے دیا. میں انشاءاللہ مزید عرض کروں گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح سے جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوربک فوا نہیں، فوربک فوربک لا تشر لنحشرنہم. لا تشر نہیں اس کو اس طرح پڑھیں، پہلے سن لیں. لنحشرنہم لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا. اتنی ہے ایسی کوئی مسئلہ نہیں. جیسی یا جم کے نیچے زیر ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ پنڈی سے. کہاں سے؟ راولپنڈی سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوربک لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کلثوم مجیب کراچی سے. جی میری بہن سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوربک لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا. ترجمہ: تو آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور شیطانوں کو جمع کریں گے، پھر ہم انہیں ضرور جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے. چلیں جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی فیصلہ آباد سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوربک لنحشرنہم ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. کہاں سے؟ لاہور سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوربک لنحشرنهم والشیاطین ثم لنحضرنهم حول جہنم جثیا. جزاک اللہ خیر. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی سنائیے بیٹا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان آپ نے یقیناً صحیح پڑھو گے کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتی ہیں، لیکن مجھے آواز بالکل بھی نہیں آئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چلتے ہیں ناظرین نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوربک لنحشرنهم الشیطان. ایک منٹ میری بہن میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرائیں. لنحشرنهم والشیاطین ثم لنحضرنهم حول جہنم جثیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور یوٹیوب پر آپ دیکھنا چاہیں تو ناظرین اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.